بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے تمام حالات، سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز کے بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کا پیام دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر خاندان کے معیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے۔ مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد بھی موجود تھے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ مبرد ہی کا قول صحیح ہے، اور یہی جبیر بن مطعم اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: اما بعد، محمد وہ ہے کہ قریش میں کا جو جوان بھی شرف اور رفعت اور فضلیت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہے، اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے نکاح کی طرف مائل ہے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ سیرت ابن حشام اور حافظ ابو بشر دولابی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ تیسرا نکاح تھا۔